اس کی محنت جفاکشی کو دیکھ کے بادشاہ اس کی پوزیشن کو بڑھاتا رہا پروموشن کرتا رہا یہاں تک کہ اس کو وزیر بنا دیا، منسٹر بنا دیا۔ مگر اس کو یہ معلوم تھا کہ جب میرا عہدہ بڑھ رہا ہے تو میرے دل میں غرور، تکبر، گھمنڈ آ سکتا ہے، اس لیے وہ کیا کرتا تھا، روزانہ جو ہے شاہی دربار سے نکل کے، بادشاہ کے دربار سے نکل کے باہر ایک تو جھوپڑی بنایا تھا، وہاں جا کر کے کچھ دیر رہتا، وہاں جا کے اب اتنا اعتماد اس نے بادشاہ کا حاصل کر لیا کہ جو بھی ان کو بادشاہ کو صلاح مشورہ کرنا ہوتا تو آیات سے کرتا۔ دوسرے منسٹروں کو چڑ ہو گئی کہ یہ بعد میں آیا اور یہ بادشاہ کا اتنا قریب ہو گیا کہ اب جو کچھ بھی صلاح مشورہ کانسرٹ لینا ہوتا ہے اسی سے لیتا، ہم کو کچھ بھی نہیں کرنا، لہٰذا اس کو ذلیل کیا جائے، بدنام کیا جائے تاکہ یہ علاقہ چھوڑ کر کے چلا جائے۔ مگر وہ اتنا صاف ستھرا انسان تھا، اس کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی فالٹ نہیں، مگر ایک چیز وہی تھی کہ وہ روزانہ بادشاہی دربار سے نکل کے باہر جا کے ایک جھوپڑی بنایا تھا، وہاں رہتا تھا۔ تو وزیروں نے ان کو بدنام کرنے کے لیے بادشاہ کے کان بھر دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ جس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، وہ تو آپ کی مال و دولت لے جا کر کے باہر جمع کر رہا ہے، ایک دن ایسا ہوگا آپ کا شاہی خزانہ خالی ہو جائے گا اور وہ سارا مال و دولت لے کر کے بھاگ جائے گا۔ تو بادشاہ اگر یہ بات سنے گا تو تن بدن میں آگ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ بادشاہ ایک دم تل ملا گیا کہ میں جس کے اوپر اتنا بھروسہ کرتا ہوں وہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر رہا ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا سپاہیوں کو، جاؤ اس روم کا سرچ کرو اور وہاں جو کچھ بھی ملے لے کر کے آ جاؤ۔ سپاہی گئے، سب کچھ تلاشا مگر کچھ نہ ملا۔ ایک گٹھری رکھی ہوئی تھی، ایک پوٹلی رکھی تھی، ایک ٹوپلا رکھا ہوا تھا، اس کو اٹھا کے لے آیا کہ جو کچھ بھی ہوگا اسی کے اندر ہوگا۔ اب مجمع بھرا ہوا ہے، بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے، وزیر وزراء سائٹ پہ بیٹھے ہیں، پورے مجمع میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ آیات سامنے کھڑا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، وہ رو رہا ہے۔ دوسرے وزیر وزراء سمجھ رہے ہیں کہ آج یہ بدنام ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، خار ہو جائے گا اور یہ دربار چھوڑ کے چل جائے گا، ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا، ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا۔ مگر آیات اس لیے نہیں رو رہا ہے کہ وہ بدنام ہو رہا ہے، وہ ذلیل ہو رہا ہے، بلکہ وہ اس لیے رو رہا ہے کہ آج اس کا راز فاش ہو جائے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا پوٹلی کو کھولا جائے، گٹھری کو کھولا جائے۔ گٹھری کو کھولا گیا تو نہ اس میں سونا چاندی تھا، نہ ہیرے جواہرات تھے، نہ لال و گوہر تھا، نہ ہی کوئی قیمتی چیز تھی، بلکہ اس میں ایک میلا کچلا جبہ تھا، ایک پھٹی پرانی ٹوپی تھی۔ اب تو پورا مجمع خاموش، سب سناٹا میں، سب کے اوپر سناٹا چھایا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ ہم لوگ تو جو سوچے تھے وہ تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے آیاز سے پوچھا کہ آیاز بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ تو آیاز کی آنکھوں میں اور بھی آنسو چھلک پڑا اور وہ روتے روتے کہا، بادشاہ سلامت، آج جب میرا راز فاش ہو ہی گیا ہے تو آپ سن لیجئے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں جب آپ کے دربار میں آیا تھا تو اسی لباس میں تھا، یہی پہلا کچلا جبہ میرے جسم پہ تھا، یہی پھٹی پرانی ٹوپی میرے سر پہ تھی، مگر آپ نے میرا کام کاج، میری دیانتداری، محنت، جفاکشی دیکھ کر کے میرا پروموشن کرتے رہے، درجہ بڑھاتے رہے اور میرا پوزیشن بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے مجھے منسٹر بنا دیا۔ تو کہیں میرے دل میں تکبر نہ آ جائے، گھمنڈ نہ آ جائے، میں جو ہے گھمنڈ میں ڈوب نہ جاؤں، اس لیے میں ایک مرتبہ آپ کے شاہی دربار سے نکل کے اس جھوپڑی میں جاتا، آپ کا شاہی لباس اتار دیتا، یہ موتی سے جڑے ہوئے لباس اتار دیتا، یہ تاج اتار دیتا اور یہ پھٹا پرانا جبہ پہنتا، یہ میلی کچلی ٹوپی پہنتی اور پہن کر کے میں اپنے دل سے کہتا، اپنے نفس سے کہتا، اے آیاز، تیرے اندر گھمنڈ نہیں آنا چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے، غرور نہیں آنا چاہیے، تیری حقیقت یہ ہے، تیری حقیقت یہ ہے۔ اس لیے میں اپنی حقیقت کو یاد رکھنے کے لیے ایک مرتبہ اپنے دربار صاحب کے دربار سے نکل کے اس جھوپڑی میں جا کر اس لباس کو پہن کر کے اپنی حقیقت کو یاد کرتا۔ میرے بزرگوں، تو بتائیے کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں۔ اللہ بھی ہمیں نصیحت کر رہا ہے، منہا خلقناکم، اللہ فرما رہا ہے، اے بندے میں نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ملا دوں گا۔ آج ہم قبرستان جاتے ہیں، ہزاروں لوگ دفن ہو چکے ہیں، نہ گوشت ملتا
ملتا ہے نہ ہڈیاں ملتی ہے. اللہ نے سب کو مٹی کے ساتھ ملا دیا. مگر وہیں سے کام تمام نہیں ہوا. اللہ فرماتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ, جس میں نے تم کو ایک قطرہ پانی سے بنا دیا ہے, اگرچہ تم کو میں نے مٹی میں لا کے ملا دیا, مگر وہیں سے تمہارا قصہ تمام نہیں ہوا, بلکہ اسی مٹی سے میں تم کو پھر دوبارہ اٹھاؤں گا. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ, میں دوبارہ تم کو زندہ کر کے اٹھاؤں گا. تو اس طرح زندگی گزارنے کے لیے نہیں.